اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 23ویں آیت کی تفسیر میں آیت کا کنکلوژن سن رہے تھے۔ آج کے درس میں 24ویں آیت کی تفصیل جانیں گے۔ 23ویں آیت میں قرآن کی ایک صورت بنا لانے کا چیلنج کے بعد اس آیت میں اس چیلنج کا کنفرمیشن آ رہا ہے اور ایک دھمکی آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی جو قرآن کی جیسی کتاب یا قرآن کی جیسی صورتیں بنانے کا جو چیلنج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ اگر تم نہ کر سکو گے، چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو نہ کر سکو گے، اور پھر اس چیلنج کو اور بڑھا رہے ہیں، اس کا لیول اور بڑھا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا کلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو کوئی نہیں بنا سکتا، تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت میں سمجھنے کے 4 الفاظ ہیں۔ پہلا ہے تفعلوا، دوسرا ہے وقود، تیسرا ہے الحجارہ، اور چوتھا ہے اعدت۔ تو اس آیت کا پہلا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا لفظ نمبر 109 تفعلوا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر انیس صاحب اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دا ہولی قرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ تفعلوا کا روٹ یا مادہ فے عین لام ہے، فعل، فعلا، تو اسی سے یہ لفظ تفعلوا بنا ہے، جس کے معنی تم کرو، یعنی کسی کام کے کرنے کے معنی آئے ہیں۔ اب قرآن میں اس لفظ کے جو ڈیریویٹیوز آئے ہیں، ان میں سورہ اعراف کی آیت میں کسی کام کے کرنے کے معنی آئے ہیں۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں، تو جو بھی کام کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا گواہ ہے۔ ہر وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی جو یہ کرتے ہیں موجود ہے، ریکارڈ کی جاتی ہے، اور ان کے اعمال ناموں میں وہ محفوظ ہے، تو ہر چیز وہ ریکارڈ کرے۔ تو یہ ریکارڈنگ کون کر رہا ہے؟ سورہ انفطار میں فرمایا کہ کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر سورہ صف میں فرمایا اے مسلمانوں، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ بات کتنی غور طلب ہے کہ جو کام ہمیں کرنا نہیں ہے اسے کہتے کیوں ہو، تو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب انسان غصے کی حالت میں کیا کچھ نہیں کہہ جاتا۔ اگر ہر وقت ہم کچھ کہنے سے پہلے سوچیں کہ واقعی یہ کام ہم ایسا کرنے والے ہیں، تو میرے خیال سے شاید بہت ساری باتیں کہنے سے ہم بچ جائیں، کہنے سے رک جائیں۔ جو کام کرنے نہیں والے ہو اسے کہتے کیوں ہو، یا جو کام کیا نہیں ہے اس کے بارے میں ڈینگے کیوں مارتے ہو۔ تو یہ ایک سبق ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اور کیونکہ اب دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو اب سورہ شعراء میں شعراء یا پوئٹس کے بارے میں فرمایا کہ
اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ تو اب ایسی شاعری سے بھی جو ہے بچنا چاہیے۔ پھر اس دنیا کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آگے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کر کون رہا ہے اور ڈینگے مار کون رہا ہے، تعریف کس کی ہو رہی ہے۔ شاعروں کو دیکھ لیجئے، یونیورسٹیز میں پروفیسرز کا نام ہونا چاہیے، وہ جونیئر اسٹاف کام کرتا ہے اور نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں بھی سینئر آفیشیلز کا نام ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ پر اگر غور کر کے دیکھیں تو جھوٹے اور جعلی سرٹیفکیٹ ہم بناتے ہیں۔ اب سوچئے اس کا جو ہے کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کو اس لائٹ میں ڈال کے دیکھیے کہ جو ہے اس آیت میں ان باتیں، یہ جو باتیں ابھی ہوئی ہیں اس میں سوچئے کہ جو ہے پھر جھوٹی شان شیخیاں لوگ بگاڑتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک دردناک عذاب تیار ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ از ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون اور ہی کی ناٹ بی کویسچنڈ، اور سب کی جواب دہی ہوگی، ہر ایک سے سوال ہوگا، ایوری ون ایلس از کویسچنڈ۔ اور شاید اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ تو یہ تھی آیات اس لفظ پر۔ اب اس لفظ تفعلوا پر جو احادیث آئے ہیں ان میں صحیح مسلم، ادب المفرد، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تم پرشینز اور رومنز کی طرح کا عمل کرنے جا رہے تھے یا کر رہے تھے، جب ان کے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ خود کھڑے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، امام کی اتباع کی جانی چاہیے، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کو کوئی چوٹ آ گئی تھی، آپ کسی طریقے سے بیمار تھے، اور جو ہے وہ تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ جو ہے لوگ کھڑے ہیں پیچھے، تو جو ہے آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، اور تمام صحابہ پھر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد جب نماز ختم کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ امام کی اتباع کی جانی چاہیے، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اب اس میں فتوے وغیرہ کچھ اور الگ ہیں، اگر امام شروع میں کھڑے ہو کر اگر نماز شروع کیا ہے، اس کے بعد میں کسی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ گیا، تو پھر وہ مقتدی کنٹینیو کر سکتے ہیں کھڑے رہ کر نماز پڑھنا، کیونکہ امام نے شروعات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا تھا۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، فتووں کی بات ہے، لیکن یہاں حدیث کے معنی کچھ اس طرح آ رہے ہیں۔ پھر سنن نسائی کی حدیث، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک غریب شخص مسجد نبوی آ رہا تھا، تم لوگوں نے اس کی غریبی کو دیکھ کر کچھ نہیں کیا، یو ڈڈ ناٹ ٹیک اینی ایکشن، تو اسے صدقہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے صدقہ کرو، پھر وہ صحابہ نے ان کو کچھ دیا۔ بخاری اور مسلم کی احادیث، خیبر سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ساتھ میں عمدہ کھجور لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا خیبر کا ہر کھجور ایسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم اس طرح کے جو کھجور ہیں، اس طرح کے ایک ناپ کھجور کو 2 ناپ مکسڈ کھجوروں سے ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اور پھر ہم لفظ تجارت کے ضمن میں جو ہے وہ پوری تفصیل سن چکے ہیں کہ ایسے قسم کے جتنے ٹرانزیکشنز ہیں، ایک قسم کا بکرا اور دوسرے قسم کے بکروں سے جو ہے ایکسچینج کرنا، اور اناج میں ایسا کرنا، کشمش میں ایسا کرنا، اس تمام ایسے ٹرانزیکشنز جس کے اندر جو ہے ایک قسم سے دوسری قسم کو ایکسچینج کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا ہے، وہاں تفصیل ہم سن چکے ہیں۔ پھر پھر صحیح مسلم کی احادیث، ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور کھجور کے درختوں کا مینول پولینیشن کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے۔ جب فصل کی کم پیداوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ فصل کم آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دنیاوی معاملات میں یا جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ ٹیکنیکل سکلز جو ہیں اس کا بہتر علم رکھتے ہو، اور پھر آپ نے مینول پولینیشن کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر اسی طرح بعض چیزیں کرنے یا نہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اس آیت کا دوسرا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا لفظ نمبر 110 وقود ہے۔ اب عام طور پر ہمارے پاس یہاں پر پیٹرول اسٹیشنز بھی ہیں جو وقود کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو وقود کا مطلب ہے فیول۔ تو لفظ وقود جس کا روٹ یا مادہ واو قاف دال ہے، اس کا مطلب فیول یا اردو میں کہیں گے ایندھن۔ قرآن میں یہ لفظ جن چیزوں کے ایندھن ہونے کا ذکر کر رہا ہے ان میں اللہ نے ہرے بھرے درختوں سے آگ کا انتظام کیا جس سے تم آگ جلاتے ہو۔ تو ہرے بھرے درختوں سے لکڑی بنتی ہے اور وہ جو ہے پھر ایک فیول کا کام کرتی ہے، جلانے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی، یہ ایک ایندھن کا سورس ہو گیا۔ پھر سورہ تحریم میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کا فیول آدمی اور پتھر ہوں گے۔ پھر سورہ بقرہ کی 17ویں آیت میں آگ جلانے کے معنی آئے ہیں اور ہم اسے تفصیل میں سن چکے ہیں اس کے بارے میں، اور اسی لفظ کی تفصیل میں اللہ کے نور کو بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کے مانند ہے جو چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے۔ تو یہ جو ہے تعریف ہو اللہ تعالیٰ کے نور کی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے اس کا جو ہے ڈسکرپشن وہاں آیا۔ اور دوزخ وہ آگ ہے جسے اللہ نے بھڑکایا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے چیزیں قرآن کی آیات میں آئے ہیں۔ پھر احادیث میں یہ لفظ آیا ہے، بخاری کی ایک حدیث میں جنت کے ڈسکرپشن میں یہ لفظ آیا ہے وقود، کہ جنتیوں کے بیچ میں جو آگ جل رہی ہوگی وہ اس کا جو فیول ہوگا، جو وقود جو ہوگا اس آگ کا، وہ الو یا اگر جو کہتے ہیں ہم، اس کی جو ہے لکڑی کا ہوگا جس سے جنت میں وہ آگ جل رہی ہوگی۔ تو آبویسلی جو اگربتی جیسا ہم کہتے ہیں نا، اگر ووڈ یا ایلوز ووڈ، تو اگر وہ جل رہی ہے تو اس کی خوشبو بھی اچھی آئے گی، تو جو ہے وہ خوشبو دے رہی ہوگی۔ اس آیت کا تیسرا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا لفظ نمبر 111 الحجارہ ہے۔ ڈاکٹر انیس اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دا ہول قرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ حجارہ کا روٹ یا مادہ ہے جیم رے ہے، جس کے معنی سٹونز یا پتھر کے ہیں۔ لفظ حجرات جو سورہ حجرات کا ٹائٹل ہے، جس کا مطلب کمروں کے ہیں، تو جو کمرہ ہوتا ہے اس کی چار دیواری چھت اور فرش کے بیچ میں خلا ہوتی ہے۔ تو حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس خلا کو کہتے ہیں جو چار دیواری چھت اور فرش کے بیچ میں ہے، یا خالی کھلی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور بہت چھوٹے سوراخ یا پورز جیسے کسی اسپنج میں ہوتے ہیں، پورز ہوتے ہیں، انہیں بہت چھوٹے کمرے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے چلتے لفظ حجر جو قرآن میں آیا ہے اور لفظ حجارہ جو اسی روٹ سے یا مادے سے بنے ہیں، جن کا ترجمہ پورس راکس کا کیا جا سکتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا مارو حجر پر یا پتھر پر یا چٹان پر، تو اس میں سے 12 چشمے
پھوٹ نکلے۔ اب عربی زبان میں یہ لچک ہے کہ وہ ہر قسم کے پتھر کو ڈیفائن کر سکتا ہے، اس میں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن اب اردو میں جو ہے اب ایک یا دو لفظ ہی ہیں، جیسے کہ ہم اس کو یا تو پتھر کہیں گے یا چٹان کہیں گے، لیکن اب چٹان بولے تو جو ہے اس کو پورس ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سخت پتھر ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن کیونکہ اس پہاڑ میں پانی اسٹور تھا، اس لیے یہاں عربی میں لفظ حجر آیا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ جو پورس راک ہے یا جو ایکویفر ہے اس پر اپنا عصا مارو تاکہ پانی نکل آئے۔ پھر عربی میں پہاڑ کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے جبل ایک الگ قسم کے پتھر کے لیے آیا ہے، رواسیہ، اس میں یہ لفظ رواسیہ میں تو پورا ماؤنٹن فارمیشن کا پورا پروسیس سمجھا دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ الفاظ آئیں گے تو ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے، لیکن یہاں اس آیت میں حجر ہی استعمال ہوا ہے اور ایک بہت ہی خاص سلیکشن ہے الفاظ کا قرآن کے اندر۔ پھر سورہ بقرہ کی ہی 74ویں آیت 74 آیت میں دلوں کو حجارہ سے یعنی پورس راک سے کمپیئر کیا گیا ہے، کیونکہ دل بھی جو ہے وہ پمپ کی طرح کام کرتا ہے، خون کو رگوں کے ذریعے جسم سے کھینچتا ہے اور آگے پمپ کر کے روانہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پورس راکس بھی بارش کے پانی کو جذب کرتے ہیں، جو پھر پتھروں سے دریا کی طرح نکل آتے ہیں یا کنواں کھودنے پر جو ہے پانی دریافت ہوتا ہے، جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، عام طور پہ کسی پہاڑ میں سے پانی بہہ رہا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے جمع ہو کے پانی فلو ہو رہا ہے، یا پہلے ہم جیسا کنویں جو کھودا کرتے تھے وہ کافی چوڑے ہوا کرتے تھے، اب ہم چھوٹے سے بالکل بور ویل کی طرح جو ہے ڈرلنگ کرتے ہیں، اس میں جو ہے اپنا پائپ ڈالا اور اس سے جو ہے پمپ لگا کے کھینچ رہے ہیں، یا ٹیوب ویل ہو گیا، ایسی ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بارش کا پانی پورس پتھروں میں جمع ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پھر وہاں سے ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے الفاظ کا سلیکشن ہے قرآن میں، اور یہ دیکھیے کس طرح کا ہے، یعنی پورے قرآن میں موزوں ترین الفاظ یعنی سلیکٹڈ۔ اب وہاں پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ترجمہ وہاں اپروپریٹ نہیں ہوا ہوتا ہے، چاہے آپ انگلش میں دیکھ لیں یا اردو میں دیکھ لیں، اب اس کے پیچھے تھوڑا جب ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس لفظ کے معنوں میں بہت گہرائی ہے۔ تو موزوں ترین الفاظ کے جو ہے سلیکشن کی تعریف کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جو ہے عربی میں الفاظ کو چنتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو پورس راک کے جو پورز ہیں ان کی وجہ سے پانی جذب تو ہوتا ہے، لیکن پھر باہر انہی پورز سے نہیں نکل سکتا، تو شاید اس لیے اس روٹ کے بعض جو الفاظ ہیں یا ڈیریویٹیوز جو ہیں، جیسے ہجرم محجورہ استعمال ہوا ہے یا حجر استعمال ہوا ہے، تو یا ہجر استعمال ہوا ہے، تو یہ ایک بیریئر یا ایک پردے کے معنوں میں جو ہے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ فرقان میں فرمایا کہ اور وہی تو ہے جس نے 2 دریا چلا دیے، ایک کا پانی میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور دوسرا کھارا نہایت ہی کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور مضبوط آڑ بنا رکھا ہے۔ اب یہاں قرآن میں اس آیت کا جو عربی ہے وہاں پر لفظ بحر آیا ہے، جس کا ترجمہ سمندر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دریا کا ترجمہ ہوا ہے۔ اصل میں قرآن جس فینومینن کی بات کر رہا ہے وہ ریور واٹر یعنی دریا کا جو پانی ہے، جب وہ سی واٹر میں یعنی سمندر میں جا کر ملتا ہے تو وہ کئی کلومیٹر تک سمندر کے پانی میں مکس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سرفیس ٹینشن کی وجہ سے، جسے یہاں ایک مضبوط آڑ کہا گیا ہے، جو میٹھے پانی کو کھارے پانی میں ملنے سے روکنے یا تھامنے کے لیے ہے۔ تو لفظ ہجر کے معنی پریونشن یا روکنے اور تھامنے کے آئے ہیں، جو ہمیں قرآن میں اور آیتوں میں بھی ملتے ہیں، جیسے سورہ فرقان ہی میں ایک اور جگہ فرمایا کہ جس دن
یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے، یعنی وہ چاہیں گے کہ ان فرشتوں سے ہمیں کسی طرح بچا لیا جائے۔ پھر سورہ انعام میں حرمت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے یا ممنوع ہے ہمارے اوپر، تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہجر استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ نساء میں سرپرست کے معنی آئے ہیں، گارڈین جو کسی نقصان سے بچائے۔ پھر سورہ فجر میں عقل مندی کے معنی آئے ہیں، تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے بچ جائے۔ پھر قرآن میں حجارتم من سجیل آیا ہے، اور کسی جگہ پر جو ہے حجارتم من طین آیا ہے، جس کا ترجمہ پورس راکس آف بیٹ کلے کے کیے جا سکتے ہیں، یعنی مٹی کا پکا ہوا پتھر جو سوراخ دار ہو، جس کے اندر پورز ہوں۔ مٹی کے برتن جب انہیں بھٹی میں پکایا جاتا ہے تو ان میں باریک سوراخ بن جاتے ہیں۔ اب کچی مٹی ہوتی ہے، کلے جو ہے اس کو مولڈ کرتے ہیں ہم، پھر اس کو لے کے جا کر جب بھٹی میں رکھتے ہیں تو یہ پانی جب ایواپوریٹ ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ پورز بنا دیتا ہے اس کے اندر، تو وہ اس لیے یہ پوٹری وغیرہ یہ ساری کچھ جو ہے پورس ہو جاتی ہے، پورس یا سوراخ دار ہو جاتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر کسی والکینک ایرپشن یا آتش فشاں سے نکلے ہوئے ہوں اور وہ آسمان میں بارش کی طرح برسے، جس کا ذکر سورہ ہود میں آیا ہے کہ ہم نے ان پر حجارتم من سجیل کی بارش کی۔ تو جب والکینو سے ملبہ نکلا، اس کی گرمی کی وجہ سے جو اس میں گیسز ٹریپ تھیں وہ باہر نکل آئیں، جس کی وجہ سے یہ پتھر پورس بن گئے۔ اب ہمارے استاد ڈاکٹر انیس جو ایک جیولوجسٹ تھے، اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دا ہولی قرآن میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ایگنیس راکس ہیں، یعنی ایسے پتھر جو کسی والکینک ایکٹیویٹی یا آتش فشاں سے نکلے ہیں۔ تو سورہ فیل میں جو پرندوں کا ہاتھی والوں کی فوج پر پتھراؤ ہوا، وہاں پر بھی فرمایا کہ وہ پرندے اس فوج پر حجارتم من سجیل سے پتھراؤ کر رہے تھے، وہ ہے نا سورہ فیل کے اندر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ تو وہاں پر بھی جو ہے یہ پتھر ہے، تو مکہ اور اس کے اطراف کے علاقوں سے لگتا ہے وہ پتھر لیے گئے ہوں، کیونکہ وہ اطراف میں پورے وہیں پتھر ہیں۔ پھر سورہ ہجر میں صالح علیہ السلام نے بھی جس مقام پر تبلیغ کی وہاں بھی پورس راکس کے پہاڑ تھے، اس لیے اس علاقے کو بھی الحجر کہا گیا، تو وہ سورہ کا نام ہی الحجر ہے، جس میں جو ہے ان کا یہ سارا ذکر آیا ہے۔ اب اس لفظ پر جو احادیث ہیں ان میں صحیح مسلم کی حدیث، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کے ساتھ مل کر اپنے کاندھوں پر الحجارہ اٹھا کر، یا جو پتھر تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے وہ اپنے کاندھے پر اٹھا کر لا رہے تھے، تو آپ کے چچا العباس نے کہا کہ اپنا جو ازار ہے یا تہبند جو ہوتا ہے، لنگی جس کو کہتے ہیں، وہ اتار کر جو ہے اپنے کاندھے پر رکھ لو، اور جو ہے تاکہ وہ پتھر کا جو ہے اس سے چوٹ نہ لگے، اس سے وہ چبھے نہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے شاید کھینچ کر جو ہے آپ کے کاندھے پر ڈال دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ میرا ازار کہاں ہے، اور فوراً آپ نے ازار باندھ لیا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی ایک نبی ہیں تو وہ شروع سے ہی جو ہے آپ کے اندر وہ حیا کا ایک وہ تھا، تو یہاں پر بھی لفظ حجارہ آیا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث، ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، تو وہ شخص دوسری طرف جا کر پھر یہی کہتا ہے، اور یہ معاملہ 3-4 بار ہوتا ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اسے الحجارہ یعنی پتھر مار کر قتل کر دو۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر انیس صاحب نے کہا کہ اس علاقے کے پتھروں کو حجارہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورس ہیں۔
تو احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مدینہ کے پتھروں کو بھی جو ہے وہ حجارہ کہا گیا ہے۔ پھر بخاری، تو اس کا جو ریفرنس ہے وہ بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے چھت کھجور کے درخت کے پتوں سے اور اس کے جو پلر تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں مسجد نبوی کی کوئی توسیع یا کوئی چینج اس میں نہیں کیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد کی توسیع کی گئی انہی چیزوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوئے تھے۔ صرف پلروں کو جو ہے وہ کھجوروں کے درخت کے تنوں سے پلر بنے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صرف پلروں کو چینج کیا، وہ لکڑی کے پلر انہوں نے بنائے توسیع کے دوران۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہوئی تو انہوں نے اینٹوں کی جگہ نقاشی کیے ہوئے پتھروں سے یعنی الحجارہ سے اور چونے سے، یعنی دو پتھروں کو ملائیں گے کیسے، وہ مورٹر وغیرہ سے چونے سے دیواروں کو بنایا، اس کے پلروں کو بھی نقاش پتھروں سے بنوایا اور اس کی چھت کو ساگوان کی لکڑی سے بنوایا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یہ ذکر آ رہا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے نابض بنایا جاتا تھا، یعنی کھجوروں کو بھگا دیا جاتا تھا، وہ 24 آورس تک جو ہے وہ پانی میں بھیگتے تھے۔ اب آپ 12 گھنٹے کے بعد سے جو ہے اس کو پی سکتے ہیں، اس کی احادیث میں لمٹ بتائی گئی ہے، تو اگر اس کو چھوڑ دیں تو وہ پھر شراب میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے فرمنٹیشن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ فرمنٹ ہونا شروع ہونے سے پہلے اس کو پی لیں تو جو ہے وہ حلال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو نابض بنایا جاتا تھا چمڑے کے بوتلوں میں، اور جب چمڑے کی بوتل نہیں ہوتی تھی تو یہ حجارہ یعنی پتھر کے مرتبان میں اس کو بنایا جاتا تھا۔ تو اب اس آیت میں ایک اور لفظ عدت کے معنی جاننا باقی ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے سنیں گے۔ یہاں آج کا درس روک دیں گے، تو دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔